بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے رائے کے اوپر ان پہ اینٹی ٹیررزم کے کیسز بنے تھے۔ وہ بیلیں بھی اتفاق سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی دی۔ دیکھیں، ہم بحیثیت جج ہم کوئی چیز اپنی چھپا نہیں سکتے۔ تنقید ایک ایسا دور ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا، ایک ماحول میں ہم بات کرتے ہیں۔ کویسچن جرنلسٹک ایتھکس کا یا پروفیشنلزم کا نہیں ہے۔ سب پروفیشنل ہے، سب ایتھیکل ہے۔ کویسچن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کتنے پولرائزڈ ہیں۔ میں اگر جوڈیشری کی بات کروں تو جوڈیشری میں دو قسم کی میں دیکھتا ہوں کہ تنقید ہوتی ہے۔ ایک وہ تنقید جب الیج کیا جاتا ہے کہ کوئی دانستہ طور پہ کوئی فیصلے ہو رہے ہیں، ایک وہ تنقید ہوتی ہے۔ ایک وہ تنقید ہوتی ہے کہ جس کو میں نہیں پسند کرتا اس کو ریلیف کیوں ملا۔ لیکن وقت کے ساتھ سچائی خود سامنے آتی ہے۔ جج کو تو کبھی کسی تنقید سے گھبرانا ہی نہیں چاہیے۔ بھلے ہاں تنقید ہوئی ہے، ججز کی انٹیگریٹی کو بھی کویسچن کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی ناپسندیدہ شخص کو جو ہے وہ ریلیف مل گیا۔ لیکن اگر ہر تنقید کرنے والا بھی اس عدالت پہ ہی اعتماد کرے، یہ ایک عدلیہ کا ٹیسٹ ہے کہ تنقید ہر ایک کرے، لیکن پھر تنقید کے بعد اعتماد بھی کرے۔ کیونکہ یہاں پہ بہت سارے فورسز ہیں۔ ابھی کورٹ رپورٹرز جو ہیں، ایک مقالہ میں نے لکھا تھا، کیونکہ ایک انٹرنیشنل اس میں، کہ سوشل میڈیا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اس کا اثر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جج جو انڈیپینڈنٹ ہو، جس نے ایک اوتھ لیا ہو، اس پہ جتنی بھی تنقید ہو جائے، اگر وہ کسی قسم کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے اوتھ کی وائلیشن کرتا ہے۔ کبھی کسی اظہار رائے جو ہے، اگر اظہار رائے ہوتا اور اس کی قدر ہوتی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں 1971 میں پاکستان ٹوٹتے نہ دیکھتے۔ اس وقت مغربی پاکستان میں، آج آپ سارے وہ نکال لیں اخبار، مغربی پاکستان کے لوگوں کو بالکل ایک مختلف پکچر دکھائی گئی۔ یہی تھرو آؤٹ ہوتا رہا۔ لیکن یہ ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آج بھی کیا ہم اصولوں پہ بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم اصول پہ کھڑے ہیں
یا ہم جتنے پولرائز سوسائٹی ہو گئے ہیں، ہم اپنی مرضی کے فیصلے بھی چاہتے ہیں، ہم اپنے مرضی کی گفتگو بھی چاہتے ہیں۔ اظہار رائے بہت بڑی چیز ہے، اور اظہار رائے کو کبھی بھی دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غلط کہتا ہے وہ خود ایکسپوز ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ ایکسپوز ہو جاتا ہے، اور جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں ریاستیں اظہار رائے کو قابو نہیں کر سکتی۔ آج کورٹ رپورٹرز جو ہیں، کورٹ رپورٹرز کے لیے ایک نیا چیلنج بھی ہے، کیونکہ وہ صرف کورٹ رپورٹنگ نہیں کرتے، وہ وی لاگز بھی کرتے ہیں۔ وی لاگز میں کمرشل انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، اس کو وہ کیسے بیلنس کریں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جوڈیشری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جوڈیشری کو نہ گھبرانا چاہیے، نہ خائف ہونا چاہیے، نہ کوئی جج خائف ہو سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن حل ایک ہی ہے، اور حل آئین ہی میں لکھا ہوا ہے۔ اظہار رائے کا رسپیکٹ کرنا۔ یہاں پہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ایک سیاسی لیڈر اگر کمزور ہو جائے، اور یہ آپ کی پوری تاریخ میں ہوا ہے، اس کو عدالت سزا دینے سے پہلے یا ریاستی طور پہ یا ایک بہت بڑا سیکشن جو اس کے مخالف ہوتا ہے، وہ اس کو سزا دینے سے پہلے سزا دے چکی ہوتی ہے۔ آپ اپنی پیچھے سارے جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ میں صرف ایک اس سے کل ایک بہت غریب سا کیڈی ہے، اس کیڈی نے مجھ سے پوچھا کہ جی یہ بتائیے کیا حالات ٹھیک ہو جائے گا؟ اب یہ بالکل نہ یہ پڑھا لکھا ہے، ایک غریب کیڈی ہے جس کے سارے دن میں جو کوئی اس کو ملتا ہے وہی اس کی مزدوری ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ، تم محلے میں بھی پھرتے ہو، ہر جگہ پھرتے ہو، کیا ہمارے اقدار سوسائٹی کے آج وہ اصولوں پہ اور سچائی پہ، اور وہ سپونٹینیسلی ہنس پڑا؟ اس نے کہا یہ سچائی کا دور نہیں رہا۔ دیکھیں، سچ سب کو پتہ ہوتا ہے، اور سچ 75 سال سب کو پتہ تھا، لیکن سچ کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی گئی، اور اس کو دباتے دباتے 75 سال ہم یہاں تک پہنچ گئے۔